أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. صلى الله على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلوات محمد. ایک اور درود دیا کر دیجئے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل. عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 25 رمضان مبارک تک جاری و ساری رہے گا. کل بدء حقیر میں 5 روزہ دروس کے سلسلے کا آغاز کیا. آج ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہیں. کل کی گفتگو کو جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک مقدماتی گفتگو تھی اس موضوع کے ذیل میں کہ جس کا کل تعارف کروایا. آج ایک مرتبہ پھر اس کا تکرار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ تقوی قرآن اور نہج البلاغہ کی نگاہ میں. اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کو کل تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا. آج اشارتاً عرض کر کے اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو روزے کے وجوب کی جو آیت ہے اس کا آخری جز یہی ہے لعلکم تتقون. یہ لفظ تتقون مخاطب کا لفظ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اور یا کے ساتھ یتقون اس طرح سے استعمال ہو تو پھر غائب کا لفظ بنتا ہے، یعنی وہ پرہیزگار ہو جائیں، متقی بن جائیں. تقریباً 17 سے 19 بار یہ دونوں لفظ ملائیں تو ایک 17 مرتبہ ایک 19 مرتبہ اس طرح یہ قرآن میں آئے. اس کی بیسک آپ کی خدمت میں کل عرض کر دی تھی، اس سے آگے بڑھاؤں گا بات. فقط موضوع کے پروڈکشن کے لیے جو کل جملہ کہا تھا وہ ہے میاں کام. اور اس کے لیے جو میں نے جملہ کہا تھا وہ یہ کہ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہی تو اس وقت روح پر ایک ماہ رمضان کا رنگ ہم محسوس کرتے ہیں، اپنے اعمال میں ایک خلوص اور حیات کو محسوس کرتے ہیں، شوق اور رغبت کے ساتھ عبادات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23ویں کی شب جو اتفاق سے آج کی شب ہے اس کی رات تک وہ جوش، وہ ولولہ، وہ شوق اور رغبت باقی ہوتی ہے.
لیکن جب 23 کی رات گزر جاتی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ معمول کی بات ہے، ظاہر ہے کہ کسی ایک نفر کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ شوق اور رغبت، وہ جوش و بلغلہ، وہ تازگی، عبادات سے وہ لطف محسوس کرنا، وہ دعائیں اور طولانی حاجات طلب کرنا، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اور آخر کے 6-7 دن جو ہیں اس میں ہماری سیرت، ہماری روش، ہم اس کو معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے۔ جبکہ وہ آیہ شریفہ جو روزے کے واجب ہونے کے بارے میں ہے، اس آیہ شریفہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے روزہ واجب اس لیے کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو قرآن کی آیت کی نگاہ، خدا کی نگاہ نتیجے پر کہ تقویٰ کمایا یا نہیں کمایا۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ ہماری روش آہستہ آہستہ متم پڑ جاتی ہے۔ اور اگر میں عام جو ہے وہ پبلک کی بات کروں تو عرض کر دوں کہ خدا معاف کرے کہ عید کی رات تو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ کہیں پہ قید تھے، اب آزاد ہو گئے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے دنیا کے اندر باہر۔ تو آیا قرآن کی نگاہ، خدا کی نگاہ اس میں ہے کہ آیا یہ جو روزہ ہم نے تم پر واجب کیا ہے شاید تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو آیہ شریفہ سامنے میں رکھی سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، اور یہ 27ویں آیت کا بھی آخری ٹکڑا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ تقویٰ ہے کہ جسے ہمیں زندگی کی آخری سانس تک بچانا ہے۔ روزہ تو اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ مطلوب ہے تقویٰ، چاہیے تقویٰ۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے روزہ۔ روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ تو آغاز رمضان میں وہ روایات اگر بتوفیق الہی ہم نے سن لی جو ائمہ معصومین نے ماہ رمضان کی فضیلت میں بیان کی ہیں، تو ایک جوش ہوتا ہے، ایک بلبلہ ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے، وہ تر و تازگی کے ساتھ عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن آخری ایام اور آخری رات آ گئی، یعنی جسے ہم کہا جائے کہ دوسرے دن عید ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ آزاد ہو گئے۔ بس میں نے اپنے دروس کو در حقیقت اس نقطے کے لیے، وہ جو نقطہ ہے آخری کہ یہ دن اور عید، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند ایک آرائز پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک ہمارا معاشرہ ہے، ایک ہم ہیں، اور دوسری طرف ائمہ معصومین، ختمی مرتبت کی ذات گرامی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں تو اپنے آپ کو باؤنڈ کرو، جتنا ہو سکے اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا بناؤ کہ آخری دن کوئی مصروفیت آخری دن کے لیے نہ رکھو۔ عبادت، ایک اور عبادت انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ جوڑ دی، اعتکاف۔ ہمارے یہاں رجحان کم ہے اس چیز کا۔ بھائی اپنے معاملات کو پہلے سے نمٹا لیں تاکہ آخری دنوں میں اعتکاف کیا ہے، مگر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دو، بس آتما اور آپ کا خدا۔ ائمہ معصومین کی سیرت میں، رسول اللہ کی سیرت میں آخر کے 10 دن مکمل بیٹھے ہوئے ہیں، جو امور ہے ان کو نمٹا دیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعتکاف کی شرعی مسائل کے مطابق۔ اعتکاف یعنی یہ قرآن نے باقاعدہ عاکفین کا لفظ استعمال کیا ہے، ان افراد کو خدا نے جو کی بڑی توثیق کی ہے، بڑی تعریف کی ہے ان افراد کی۔ خوب، یہ اعتکاف بھی ہے کیوں؟ اسی تقویٰ کے لیے کہ جسے تم نے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے جمع کرنا شروع کیا ہے،
اب اس کی حفاظت کی فکر کرو. جس عقیدے کے ساتھ ماہ رمضان میں تم داخل ہوئے تھے، اب خوف لاحق ہو جائے یہ کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ جو میرے دل میں خدا کی عبادت کا شوق پیدا ہوا ہے، یہ جو مجھے ہمت ملی ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، ماہ رمضان کے احترام میں جو میں نے اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس کو بچانے کی فکر میں لگ جانا ہے آخری عشرے کے اندر کہ یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، ورنہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ہم پلٹ کے اسی صفر نقطے پہ آ گئے، پلٹ کے وہ دوبارہ بانی واپس آ گئے. تو خدا نے روزے کو مددگار بنایا ہے تاکہ تقویٰ کا حصول ہو جائے. تقویٰ اس سے مطلوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی اعمال لے کر ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اعمال جس انجان شخص نے انجام دیے ہیں تقویٰ میں تلے ہوئے نہیں ہیں. یہ بندہ متقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ متقی ہے تو دیکھیں گے اب اس کے اعمال کو ہم قبول کریں گے. متقی ہی نہیں ہے تو پھر چاہے کتنا ہی بڑا عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، خدا دنیا میں جو حساب کتاب کرنا چاہے گا اس کے ساتھ کر دے گا، اس کو جو جزا دینا چاہے گا یہی دے دے گا. آخرت میں نہیں ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 27. اس کو ذہن میں رکھیں. اب چونکہ جہد میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، کل اتفاق سے جو میری نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ کل افراد بہرحال کچھ اور تھے اور آج میرے سامنے جو مومن تشریف فرما ہے، اسی لیے میں نے چونکہ آپ کو دیکھا تو اسی لیے کل کے درس کو تھوڑا سا تیزی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے قرآن سے اور 2-4 جملے نہج البلاغہ سے تقویٰ سے ہی منسلک ہیں، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ درود ہدیہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقویٰ کا حکم جو ہے وہ قرآن نے بہت زیادہ ہے. تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کروں 100 سے زیادہ مرتبہ، 110 مرتبہ ہے، 117 مرتبہ ہے، 119 مرتبہ. اچھا یہ آپ کہیں گے کوئی ایک فگر، یہ ایک فگر اس لیے نہیں کیونکہ بسا اوقات لفظ جمع کی صورت میں آیا ہے، بسا اوقات لفظ مفرد کی صورت میں آیا ہے، لیکن تقریباً 100 سے زیادہ مرتبہ اور پروردگار نے اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ اتقو اتقو اتقو. اس طریقے سے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. آسان ترجمہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈرو ڈرو ڈرو، لیکن یہ ڈرنا تقویٰ کا معنی نہیں. یہ کل عرض کر دیا تھا. تقویٰ کا اصل معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنی ذات کی حفاظت کرنا. اور ماشاءاللہ آپ نماز میں قنوت پڑھتے ہیں اور وہ قنوت آپ کو سب کو یاد ہوتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کی یہ وہی ہے، اتقو سے یہ لفظ ہے، وہی مادہ ہے. کی کا مطلب ہوتا ہے پروردگار تو ہمیں بچائے، ہماری حفاظت کر، ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اس جہنم کے شوروں سے بچا دے، ہمیں اس عذاب سے بچا دے. تو اس وقایت کا معنی ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا. اور انسان کا اپنے نفس جہنم کی آگ سے بچا لینا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور بھی بہت سارے معانی اس کے ذیلی معانی ہیں جو قرآن سے لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آغاز کرتے ہیں قرآن کے چند ایک جملوں سے. پہلی مرتبہ قرآن نے یہ لفظ کہاں آیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سورہ مبارک بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلے ہی آپ کے شروع میں اہل تقویٰ کو، صاحبان تقویٰ کو، جو افراد تقویٰ کی صفت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے متقی. وہ متقی
خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن ہادی ہے متقین کا، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کی۔ آغا طباطبائی، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جس ہدایت کا ذکر ہے یہ دوسرے مرحلے کی ہدایت ہے کہ جو متقی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مرحلے کی ہدایت جو خدا کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے کسب میں اور اس کے حصول میں کوششیں کرتا ہے، وہ 5 چیزیں ہیں، اور وہ 5 قرآن کی آیات ہیں۔ متقی کون، کیسے پہچانا جائے گا؟ تو آج میں آپ کی خدمت میں قرآن سے اس کی صفات کا بیان پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف آیا اور اس کا ترجمہ کیونکہ بہت واضح، اس کی میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اب ہمیں خود سے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ آیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو کس لیول پر ہیں، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین، یہ وہ افراد ہیں کہ یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت خدا قرآن میں ان کی بیان کرتا ہے، متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا خود غیب ہے اور ہمیں خدا پر ایمان ہے، یہیں سے تو آغاز ہوتا ہے توحید، خدا پر ایمان۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی گزرا ہے، یہاں تک کہ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، کہا ہے کہ وہ لوگ زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں کہ جو میرے بہت بعد پیدا ہوگے لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوا مجھ پر۔ 1400 سال کے بعد جس طرح ہمارا رسول اللہ پر ایمان ہے، حضرت آدم کو آپ نے نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم کو آپ نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، یہاں کوئی ایمان ہے، یقین ہے آپ، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور اسی کئی مثالیں ہیں، جنت و جہنم نہیں دیکھی، کیا ہوگا قیامت بھی نہیں دیکھا، لیکن جب اسلام یہ چیزیں ہمیں بتلاتا ہے ہمارے دل پر ایک کیفیت آتی ہے ایمان کی، جی ہاں ایسا ہی ہے، اور اسی تصحیح کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ یہاں جہنم یا جنت، عمل کا صلہ ملے گا، یہ ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو متقی کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ متقین وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ باقی امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے نماز، نماز کے ذریعے سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ یعنی بعض روایت تو بڑی سخت ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو دیکھو کہ نماز کے اول وقت میں وہ کیا کرتا ہے، اول وقت نماز میں اس کی نماز کی طرف توجہ ہے یا نہیں، یہاں سے ہمارا پہچانا، ہمارا ماننے والا پہچانا جائے گا۔ اس طرح سے خطاب بھی ہے۔ تو مومنین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں متقی۔ اور اس کے اندر بڑی لطافت ہے کہ متقی اس عقیدے کے ساتھ خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا تھوڑی ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ آج کل آپ کی خدمت میں انسان یہی بھول جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ خود انسان دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ہے، جب جائے گا خالی ہاتھ جائے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی موڑ پر اس کے پاس وسائل زندگی خدا نے اسے فراہم کر دیے ہیں تو وہ اپنی حیثیت نہ بھلا بیٹھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے
وہ خدا کا عطا کرتا ہے. سورہ مبارک یاسین میں بالکل اسی طرح کی آیت ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسی مال میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ تصور کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. جو کچھ بھی میرے پاس ہے خدا کا دیا وہی کو ہے. اب جو خدا نے مجھے کہہ دیا کہ اس مال میں سے انفاق کرو, خرچ کرو, اب وہ زکوٰۃ ہو, وہ خمس ہو, وہ رد مظالم ہو, وہ وجوہات شرعیہ ہو, جو کچھ اللہ نے واجب قرار دیا, خدا کا مال ہے, بڑی آپ کا مال تھوڑی ہے, اسی کا مال ہے. اگر وہ برکت ڈالنا چاہتا ہے اس مال کے اندر تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ انفاق کرو. خدا اس مال کو دوگنا کر دیتا ہے, اس کے بعد برکت ڈال دیتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یہ ایک اور صفت کا بیان ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اب خطاب رسول اللہ سے ہے نا, تو یہ متقی وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر کہ جو اے رسول آپ پر نازل کی گئی ہے, شک نہیں کرتے کسی چیز میں. اور یہ ماشاءاللہ آپ مولا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب مولا علی کے بارے میں کوئی بھی بات آتی تھی تو بعض لوگ رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے, اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے. شک کرتے تھے کوئی رسول اللہ کی باتوں میں. جبکہ سورہ مبارک حشر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روک لے اسے رک جاؤ. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. تو غدیر خم پہ وہ شخص آ بھی گیا تھا, اس نے کہہ بھی دیا تھا یہ اعلان اگر آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں قبول کروں گا, اور اگر اللہ کی طرف سے تو عذاب نازل ہوگا. اچھا آپ بھی سوچیں اپنے طور پر, ہونا اس طریقے سے چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے تو قبول نہیں کرتا ہوں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو قبول کر لیتا ہوں. یہ ہونا چاہیے نا, یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن یہ ہوتی ہے بدبختی کہ اللہ کی طرف سے, لیکن یہ ہے کہ اس نے بہرحال ہمارے لیے آسانی کر دی ایک طرح سے. بعد میں نے منافقوں کو مولا علی کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی ولایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے آسانی کر دی ہمارے لیے کہ بھئی دیکھ لو کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہیں مانتا ہے اس کا انجام ایسا ہوتا ہے. یہ انجام رسول اللہ کی زندگی میں ہو گیا تھا. تو یہ مومنین کی علامات میں سے کیا کہ اے رسول حق وہ چیز کہ جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے بھی جو کچھ نازل ہوا جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا, حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور بہت کچھ جو کچھ بھی نازل ہوا, مومن کی صفات میں سے یہ ہے, متقی کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہے. آخری چیز جو قرآن کی صفت کے اندر آئی ہے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایک لفظ آیا یوقنون, اب آیا یوقنون. یوقنون نکلا ہے یقین سے. متقین کی صفات میں سے یہ ایک صفت یہ ہے کہ یہ افراد آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہر لمحہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بہرحال اب ہمیں اگلے جہاں میں جا کے حساب کتاب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں معاد, عقیدہ قیامت. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں سبق کی طرح یاد ہو رہا ہے, لیکن یہ آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے قبول کرنا. آج بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے, انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس عقیدے سے منحرف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی مر جائیں گے, ختم ہو گئی کہاں. متقین کی صفات میں آیا ہے کہ بالآخرتی ہم یوقنون, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ایسے متقین کی خدا تعریف میں ایک جملہ کہتا ہے, وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم. میں نے ابھی آغاز تباہی کا جملہ بھی عرض کیا تھا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں, پروردگار نے ان کی ہدایت کی ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
مفلح افلاح سے، افلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو گئی، اولئک هم المفلحون، یہی وہ متقی افراد ہیں کہ جو کامیاب ہو جانے والے۔ دور بھیجے محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر گفتگو کو سمیٹوں اور انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر نے انہی متقین کی صفات میں جو گفتگو فرمائی ہے، وہ گفتگو تھوڑی سی بھاری ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، اور چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اگر ہم اس گفتگو کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بہت مفید بھی ہے، بہت قیمتی بحث ہے۔ تو مولا نے جا بجا خطبہ نمبر 112 کے اندر خود لفظ تقوی پر مولا نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ استغفر کل آپ کی خدمت ایک مرتبہ پھر دوبارہ سمیٹوں ان جملوں سے کہ بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ماہ رمضان کہ جو حصول تقوی کا مہینہ ہے، تقوی کو حاصل کرنے، کسب کرنے، کمانے کا مہینہ ہے، کوشش کرنی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، اپنے عمل پر اتنا بھی بالکل بے غرض و بے فکر نہیں ہو جاتا کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہو جائے، نہیں، ہر عمل کرتا ہے ڈرا رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسری طرف خدا کی بارگاہ سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ ایسی بھی کیفیت نہیں آئے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی قبول نہیں۔ مومن ہمیشہ یاس و امید، عربی میں کہتے ہیں یاس و امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے پھر امید لگاتا ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے پھر امید لگاتا ہے، اسی کے تحت اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، وہ لاؤبالی نہیں ہوتا ہے مومن۔ لہذا یہ ایام جو آخر کے ایام ہیں، اگرچہ الحمدللہ آپ نے عبادتیں کی ہیں اور آج کی رات شب قدر کی رات ہے، آخری رات، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد یہ رات ملے گی ہمیں، تو پوری توجہ ہمیں کرنی ہے کہ کوئی لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ خدا کا قرب حاصل کریں۔ سب سے پہلی منزل اس کے اندر یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنی گزشتہ زندگی کا اعتراف کرنا ہے، گناہوں کی معافی۔ اس کے بعد اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد، امام کو یاد رکھنا ہے، امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، صدقہ لازمی نکالیں۔ آج کی رات اکثر اب مومنین بھول جاتے ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کے خدمت، صدقہ حسب توفیق آپ امام زمانہ کے لیے بھی صدقہ نکالیں، اپنے اپنے خاندان والوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی صدقہ نکالیں۔ اس کے بعد جو آج کی رات کے مخصوص اعمال ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہے، وہ لازماً وہ جو 3 سوریں ہیں ان کی تلاوت بھی کریں، اعمال قرآنی کو بھی انجام دیں، اور پھر جیسے جیسے ٹائم ملتے نا بس چلتے گھومتے پھرتے ادھر ادھر جاتے سورہ مبارک قدر کی تلاوت اپنی زبان پر جاری و ساری رکھی۔ اور یہ رات حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت بڑی قیمتی رات ہے، کوئی لمحہ ایسا ہو جائے خدا مہربان ہو جائے، دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، حضرت حجت کے ظہور کے لیے، ساری دعائیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، وقت نکالیں اور خدا کے لیے آج کی رات کو انشاءاللہ خاص کریں۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو انی بات ہمیں قبول فرما۔ جو باتیں ہم نے سنی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے تقوی کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بروز محشر شفاعت اہل بیت نصیب فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔